یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ میں یہ خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ۔ ترکیہ سے ہمارے تعلقات صدیوں پر محیط ہیں، ہم آج بھی ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ ہمارے آج کی اس نشست کے جو مہمان ہیں ان کا تعلق بھی ترکیہ سے ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر خلیل توقار ہمارے آج کے مہمان شخصیت ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ریڈیو پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ پروفیسر صاحب، ترکیہ میں ایک چلتا پھرتا پاکستان ہے، پاکستان کی ثقافت ہے، علم و ادب کا گہوارہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اگر ہم بات کریں ان کی تصانیف کی تو انہوں نے بہت ساری ایسی کتابیں تصنیف کی ہیں جن میں ہمارے شاعر مشرق علامہ اقبال کی شاعری کی کتابیں بھی ہیں جن کا ترکش زبان میں ترجمہ ہے، اور اردو ادب میں بھی بہت ساری کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان کو یہ لگاؤ، یہ ان کے اندر انسپریشن کیسے آئی، اس کے بارے میں آج ہم ان سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا اور آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، کیسے حاصل کی؟ میرے بچپن کی بات ہے تو میں دراصل استنبول میں پیدا ہوں جی، لیکن میرے والد صاحب کے کام کے سلسلے میں ہم بلیک سی کے کنارے پہ ایک شہر ہے ہمارا زونگلدک میں شفٹ کر گئے تھے، اور میرے بچپن ویسے بھی ہائی اسکول کے خاتمے تک ادھر گزرا، اور نارمل بچوں کی طرح کھیلنا کودنا ایسے ہی۔ اس وقت تو نہ ٹی وی ہے، نہ موبائل ہے، نہ ایسے، اور والدے کے ساتھ بیٹھنا، ان سے کہانیاں سننا، ایسے ہی خوشگوار۔ بیچ بیچ میں بیمار ہونا، کیونکہ میری زندگی میں بیماریاں بہت آ گئی ہیں، اور اسی طرح گزرا ہے۔ تو آپ کیسے اسٹوڈنٹ تھے اور کیسے بچے تھے؟ شرارتی تھے، اچھے اسٹوڈنٹ تھے، پڑھائی میں کیسے تھے آپ؟ شرارتی نہیں تھا۔ اچھا، میرے اس میں کیا کہوں، طبیعت میں ایک سکون سا ہے، وہ صحیح۔ ہمیشہ میں خاموش رہتا تھا، کام کر رہا تھا۔ بچپن سے مجھے زبان سیکھنے کا شوق تھا۔ صحیح۔ وہ اس وقت تو جو ہمارے گھر میں ایک انسائکلوپیڈیا تھا، اس کے اندر میں مختلف زبانوں کے بارے میں معلومات تھی، تو میں اس کو پڑھ رہا تھا، اور جو لکھائی ہوتی تھی ان میں وہ دکھا رہے ہوتے تھے، حروف تہجی وہ سیکھنے کی کوشش کر رہا تھا ایسا ہی۔ صحیح۔ لیکن زیادہ تر میں اکیلے رہنا پسند کرتا تھا۔ ٹھیک۔ اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر جب آپ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کہاں سے کیا اور کن کن عہدوں پر فائز رہے آپ؟ میں دراصل ہم زونگلدک میں تھے، ہمارے یونیورسٹی کے لیے ایک بورڈ امتحان ہوتے ہیں، اس میں شامل ہوا۔ پھر اس وقت استنبول یونیورسٹی میں شعبہ اردو نہیں تھا، لیکن مجھے زبان سیکھنے کا شوق تھا، تو میں نے شعبہ فارسی میں داخلہ لیا۔ اچھا۔ اور ایگزامس میں جو کامیاب ہو کے اس میں صحیح شعبہ فارسی میں گیا، اور انہی دنوں میں ہمارے استاد صاحب غلام حسین ذوالفقار صاحب پنجاب یونیورسٹی سے آئے ہوئے تھے۔ اردو اقبال چیئر تھی اس وقت، اب نہیں ہے، لیکن اس وقت ہماری یونیورسٹی میں اقبال چیئر تھی پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے۔ اسی سلسلے میں آئے تھے، اور ہمارے بی اے 4 سال ہے۔ اچھا۔ اس وقت بھی 4 سال تھے، اور میں سوچا کہ فارسی کے ساتھ ساتھ انہی دنوں میں، وہ بھی جو میں پہلی کلاس میں تھا انہی دنوں میں تشریف لائے تھے، تو پھر میں نے کہا کہ فارسی بھی سیکھ رہا ہوں، پاکستان سے محبت ہو تو اردو بھی سیکھ لیں، کیونکہ یہ پاکستان کی زبان ہے۔ دونوں زبانوں کو اکٹھے سیکھ لیا میں نے۔ اچھا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب فارغ تحصیل ہوا، اللہ کا شکر ہے، جاب کے سلسلے میں میری وہ قسمت کافی اچھی تھی، کیونکہ میں وزارت خارجہ کے وہ امتحانات تھے، اس میں مل ہو گیا تھا، اس میں کامیاب ہوا تھا۔ اچھا۔ اور ہمارے ان دنوں میں وہ تھا ہمارے آرکائیوز، اوتومن آرکائیوز کے جو امتحانات تھے اس میں بھی شامل ہوا تھا، وہ اس میں بھی کامیاب ہوا تھا، لیکن میری خواہش تھی کہ میں یونیورسٹی میں رہوں۔ اچھا۔ ویسے میری والدہ بھی کہتے تھے کہ میں اکلوتا بیٹھا ہوں، کہتے تھے کہ دور نہ جائیں، تو پھر یہ ہوا کہ میں یونیورسٹی میں پہلے چونکہ شعبہ اردو نہیں تھا، اس لیے شعبہ فارسی میں رکھا گیا، یعنی اسسٹنٹ کے طور پر۔ پھر ادھر سے شروع ہوا، پھر جب ڈاکٹریٹ مکمل کیا میں نے، اور پھر اسسٹنٹ پروفیسر بننا تھا، تب میں اردو میں آ گیا ہوں، لیکن میں کام کر رہا تھا اردو اور فارسی دونوں کو ملا کے، اور پھر اسسٹنٹ پروفیسر، اسوسیٹ پروفیسر اور فل پروفیسر، سب مراحل تو میں نے مکمل کر لیے۔ صحیح۔ اس کے ساتھ ساتھ
آنے سے جب میں اسسٹنٹ پروفیسر بنا جی تو اس وقت سے یہاں آنے تک صدر شعبہ رہا، شعبہ اردو کا، اچھا تقریباً 26 سال سے شعبہ اردو کا صدر رہا۔ تو سر آپ کو یہ اردو زبان سے اتنا لگاؤ، اردو ادب سے کیسے پیدا ہوا؟ اور جو آپ نے کتابیں تصنیف کی ہیں 50 سے زیادہ آپ کی کتب ہیں، ان کے بارے میں بتائیے، وہ کیا آپ کی تصانیف ہیں، کیا اس میں آپ نے بیان کیا؟ وہ اب اردو زبان سے جو میرے وہ دلی تعلقات جی وہ جی ایک طرح سے تعلقات ہی ہوتے ہیں۔ اب بات یہ تھی کہ پاکستان سے پیار، اب ہماری زبان میں ایک یہ ہے کہ جب کسی ملک کی زبان کے بارے میں بتانا ہوتا اس ملک کے نام کے پیچھے یا اس قوم کا جو نام ہے جی اس کے پیچھے چھ لگاتے ہیں ہم، اچھا یعنی انگلش کہتے ہیں ہم، انگلش یعنی انگریزی زبان، ٹھیک ہے، لیکن اردو کے لیے ایسے کوئی لاحقہ بھی نہیں ہے کیونکہ کسی ملک سے تعلق ہی نہیں ہے اردو کا، وہ ٹوٹل برصغیر کی زبان ہے۔ انگریز جو ہے ان کی زبان انگریزی ہے، فرانسیسی ہے، جی جاپانیوں کی جاپانی ہے، تو اردو کے ساتھ وہ نہیں آپ مختص کر سکتے اس تھے۔ لیے اردو کے بارے میں میرے ذہن میں ایسے کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن محبت پاکستان سے تھی، اچھا اور اسی وجہ سے میں نے کہا کہ اس وقت پتہ چلا ہم جب یونیورسٹی گئے تو اردو پاکستان کی زبان ہے، تو پھر میں نے کہا کہ اب استاد بھی آئے ہیں اور یہ محبت اس طرف آ جائے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، زبان کا جو معاشرتی تہذیب کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، تو پاکستان اور ترکیہ کی زبان اور ادب جو ہیں، دونوں ملکوں کی تہذیب میں ایسی کون سی مشترکہ خصوصیات ہیں جو معاشرتی طور پر ہمیں ایک دوسرے کے قریب رکھتی ہیں؟ اصل میں جو دونوں ملکوں کے درمیان میں جو تعلقات ہیں وہ ادب تہذیب سے زیادہ تاریخی وجوہات پر جی قائم ہے۔ جی ایک یہ ہے کہ یہاں صدیوں سے اسلام کے آنے سے بھی پہلے، یہاں سے مراد یہ ہے کہ بر صغیر میں ترکوں کی آمد تھی، مسلسل وہ فاتح کی حیثیت سے آ رہے تھے، جی اسلام سے پہلے بھی آئے تھے اور اسلام کے بعد، یعنی اسلام کو ویسے بھی ساتھ لے کے آئے ہیں۔ جی بالکل۔ اس لیے آپ کو بھی پتا ہوگا کہ کافی سالوں تک وہ جب کہتے تھے مسلمان نہیں کہتے تھے، یا کسی اگر مسلمان بن گیا کہتے تھے کہ ترک بن گیا۔ ایسے مجھے بہت اچھا لگتا ہے گرو نانک کے بارے میں، کیونکہ گرو نانک کسی زمانے میں مسلمان بن جاتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے بے شک، وہ پھر سکھ مذہب قائم کرتے، لیکن وہ یہ ہے کہ اردو ادب میں ایک میں نے پڑھا تھا، وہ سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کہتے ہیں کہ شہر میں گول مچا کہ گرو نانک ترک بن گیا۔ اب یہ ہے کہ ترک اور مسلمان ایک ہی مطلب میں یہاں استعمال ہو رہا تھا، یہاں بھی نہیں، وہ تاریخی تعلق ہے پاکستان کا ترکی کا۔ اور سب سے زیادہ بات یہ تھی کہ جب اس سلطنت عثمانی میں زوال کا ٹائم آ گیا، وہ وقت آ گیا تھا اور مشکلات بہت زیادہ تھے اور ہم مسلسل جنگ لڑ رہے تھے، کیونکہ عثمانی سلطنت کی بات ہے کہ 600 سال پر قائم ہے، لیکن اس میں صرف 11 سال ہے جس میں جنگ نہیں ہوتی ہے، مسلسل ہم یورپ والوں سے جنگ کی حالت میں، اور جب زوال کی طرف آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے بہت سارے ملک حملہ کر رہے ہیں، اس میں روس بھی ہے، انگلینڈ بھی ہے، فرانس بھی ہے، یونان بھی ہے، اور ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، ایسے دیکھتے تھے، اور ان دنوں میں صرف ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اب ہمارے لیے بہن بھائیوں کے لیے، اب یہ بھی کہیں خلافت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والی ایک قوم ہے برصغیر کی، مسلمان۔ بالکل صحیح۔ اور اسی وقت سے یعنی ہمارے جو کیا کریمیا کی جنگ سے لے کے ہماری جنگی آزادی تک مسلسل برصغیر کے یعنی پاکستان کے مسلمان ہمارے ساتھ، بالکل صحیح، یہ ایک محبت ہے، یہ محبت اب میرے اندر جو محبت تھی وہ بعد میں اردو کی طرف آ گئی، صحیح، اردو میں منتقل ہو گئی۔ جی، اور سر ڈاکٹر صاحب اسی عرصے میں پھر آپ نے، اسی عرصے کے حوالے سے آپ نے پھر کتاب لکھی ایک جو ترکی اور پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے، جرنی آف فرینڈشپ اینڈ بردرہڈ، اس نے وہ کافی مقبولیت بھی حاصل کی۔ آپ اس پہ روشنی ڈالیے، اس کتاب میں آپ نے تاریخ لکھی ہے، تعلق لکھا ہے، کس حوالے سے وہ کتاب؟ بات یہ کہ میں نے یعنی دونوں ملکوں کی تاریخی تعلقات اور ادبی تعلقات پر بھی لکھی ہے، اچھا، 4-5 کتابیں لکھی ہے، اردو میں بھی لکھی ہے، ترکی میں بھی لکھی ہے، لیکن بات یہ تھی کہ ایک یہ ہوتا کہ آج کل پڑھنے کی طرف لوگوں میں رجحان بہت کم ہوتا جا رہا ہے، کتب بینی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ ایک ایسی کتاب ہم تیار کر لیں جس میں تصویری صورت میں یہ پوری تاریخ آ جائیں،
صحیح. پھر یہ ہے کہ آرکائیوز میں بھی گیا ہوں میں، عثمان آرکائیوز میں بہت ساری معلومات بھی ہے، دستاویزات بھی ہے. جی. اور ہر جگہ سے میں 3-4 سال لگ گئی ہے اس کتاب کو تیار کرنے میں. لیکن بابر سے لے کے آج تک جو دونوں ملکوں کے تعلقات ہیں ان کی تصویری ایک وہ بنائی ہے. ٹھیک، تصویری شکل میں. تصویری شکل میں اس میں 3 زبانوں میں تیار کیا ہم نے، انگریزی، اردو اور ترکی زبان. اچھا. ہر تصویر کے نیچے میں وہ اس کا تو ظاہر ہے کہ تصویر اور تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا سب تصویریں مل گئی تھیں یا آپ نے تاریخ کو دیکھتے ہوئے اس عرصے کی جو ایک کہانی بنائی اور پھر اس کی تصویر بنائی؟ اصل میں نے پہلے تصویروں کو اکٹھے کرنے لگ گیا. اچھا. اور پھر اس کے بعد میں نے تاریخ کو سامنے رکھا. صحیح. کہ وہ کتاب ظاہر ہے کہ ساری جتنی بھی تصویریں ان میں شامل نہیں کر سکتے تھے، انتخاب کرنی تھی، اور تاریخ کے سلسلے کے مطابق اس کو میں نے تیار کیا. ٹھیک ہے. اور میرے ساتھ میرے اسسٹنٹ ہیں، اب تو وہ بھی پروفیسر بن گئے ہیں، اچھا. زکائے صاحب وہ بھی تھے. ہم دونوں مل کے اس کتاب کو وہ مکمل کر لیا. کافی اچھی کتاب ہے. اب تو ایڈیشن اس کا ختم ہو گیا. اچھا. صحیح. لیکن اس کا کافی اثر ہوا لوگوں پہ. صحیح. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ایک اور آپ کا بہت ہی کارنامہ ہے، آپ نے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی جو شاعری ہے اس کو آپ نے ترک زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہے. تو آپ ایک تو یہ بتائیے کہ وہ کون سی کتابیں ہیں جن کا آپ نے ترجمہ کیا، اور اقبالیات کے حوالے سے جو آپ نے کام کیا اس کے بارے میں بتائیے. اب شاعر مشرق اقبال کو ہم اپنے شاعر مانتے ہیں. صحیح. یہ نہیں ہے کہ کسی اور ملک کے یا کسی اور زبان کے وہ شاعر اسے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا شاعر، اس لیے کہ ان کے خیالات، ان کے احساسات مسلمانوں کی شاعر. اور وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے اظہار کیا ہم وہی مراحل سے گزرے ہیں قوم کے حیثیت سے. صحیح. اور اس لیے ترکی میں اقبال کے یعنی برصغیر کا یا پاکستان کا کوئی شاعر کو لوگ جانے یا نہ جانے، لیکن اقبال کو ضرور جانتے ہیں. بالکل. اس میں اور اقبال پر کافی یونیورسٹیوں میں اس لیے پھر ان کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے نا، کہ پورے مشرق کے شاعر ہیں. مقالہ، پی ایچ ڈی، ایم اے مسلسل ان پر تحقیق ہو رہے. جی بالکل. اور ظاہر ہے زبان آتی ہے، اور مجھے دونوں زبانیں آتی ہے، فارسی بھی اور اردو بھی. پھر اقبال ہے ان سے بھی روحانی تعلقات ہیں. جی. تو پھر اس طرف پھر میں نے وہ کیا ہے، ذرا تحقیق بھی کیے، کام بھی کیا، ترجمہ بھی کیا. اقبال کا میں نے ترجمے 5 کتابیں ہیں شاید. اچھا. 5 کتاب ترجمے، 2 تصنیف ہیں. اوکے. جی ٹھیک ہے. اور جاوید نامے کا ترجمہ کیا میں نے، وہ ذرا مشکل تھا لیکن کر لیا. صحیح. اور ساتھ ساتھ ان کے خطوط، وہ قائد اعظم محمد علی جناح اور عطیہ بیگم اور مختلف لوگوں کی جو اقبال نے خطوط لکھے تھے ان کی میں نے ترجمہ کیا، کیونکہ وہ ہوا نہیں تھا، ان کا ترجمہ ہوا نہیں تھا. اور پھر اس کے مطابق میں یہ کہتا ہوں کہ انتخاب کر کے مثلاً اقبال کے جوانوں سے متعلق، جو جوانوں کو مخاطب کرتے وہ جو شاعری اس کو بھی تشریح کے ساتھ، کیونکہ آپ بچوں یا جوان ہوں ان کو تشریح بھی دینا ساتھ ساتھ جی بالکل لازمی ہو گئی ہے. بالکل صحیح. اور بچوں کے لیے بھی یہ میں نے کیا ہے. صحیح. اور اسٹڈی ریفلیکشنز جو اقبال کی کتاب ہے وہ بھی میں نے ترجمہ کیا، اس کا بھی کافی ترکی میں چرچا ہوا. اچھا. لوگوں نے اس کو شوق سے پڑھا. جی صحیح. ڈاکٹر صاحب میں نے کچھ کویسچنز آپ سے کرنے تھے یہاں پہ علم و ادب کے جو ہماری پہلی بات ہو رہی تھی اس کے حوالے سے. آپ نے ایک کتاب ہند کو میں شائع کی اور پوٹوہاری زبان پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں، تو علاقائی زبانوں کی طرف پھر آپ کا یہ رجحان، یہ رغبت کیسے پیدا ہوئی؟ میں آپ کو عرض کیا تھا شروع میں ہی، میرے بچپن سے مجھے زبان سیکھنے کی طرف جی وہ ایک رجحان کہیں، خواہش کہیں، جو بھی ہے. اب اردو سیکھ لی، فارسی اللہ کا شکر آتی ہے. اور پھر میں سوچا کہ پاکستان کی جو علاقائی زبانیں میں سے جو بھی میرے لیے آسان ہو وہ سیکھ لوں. اچھا. ہمارے تو سسرال لاہور کی. اچھا. اسی وجہ سے تو پنجابی کسی حد تک آتی ہے مجھے. اچھا ٹھیک ہے. گھر میں سارے لوگ پنجابی میں بات کرتے، ظاہر ہے ان کے ساتھ رہتے رہتے تو پنجابی آ گئی. اب میں پشاور گیا تھا، میرا دوست سیٹھی صاحب. اچھا. اور انہوں نے میرے اعزاز میں وہ کھانا
شائعہ دیا تھا، اور وہاں خاطر غزنوی صاحب آئے ہوئے تھے. اچھا. وہ ہندکوں کے بڑے ریڈیو پاکستان میں بھی میرے خیال میں ان کا کام ہے، یا پی ٹی وی میں، یاد نہیں. جی. خاطر غزنوی صاحب ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ ہندکوں میں بات کر رہے تھے، میں سمجھ رہا تھا کیونکہ پنجابی سے اس میں کافی سارے اردو اور پنجابی کو ملائیں، اور جی وہ سمجھنا آسان ہوتا. پھر انہوں نے بات کرتے کرتے میری طرف منہ کر کے کہا کہ خلیل صاحب آپ کو ہماری باتیں سمجھ آتی ہیں، نہیں آتی ہو تو آپ بتا دیں کہ ہم ہے نا اردو میں بات کریں. جی بات کریں. میرے سسر صاحب ادھر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ وہ نہ کریں، خلیل کو سمجھ آتی ہے ان کو، چونکہ ان کو پنجابی بھی آتی ہے، اس لیے وہ مشکل نہیں پیش آتی. ٹھیک ہے. تو پھر خاطر غزنوی صاحب نے کہا ہے کہ آپ ہند کو کیوں نہیں سیکھتے. اچھا. ٹھیک ہے. اس پر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سیکھ لیتا ہوں. میں نے شروع کیا اردو گرامر. میں زبان کو جب سیکھنا شروع کرتا ہوں گرامر سے، بہت سے لوگ بول چال سے شروع کرتے ہیں، میں گرامر سے شروع کرتا ہوں. اب گرامر تلاش کرنے لگا. ایک مجھے ہندکو میں ایک گرامر ملی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا ہندکو میں، اور وہ بھی میرے لحاظ سے ناکافی تھی. پھر میں نے کہا کہ ہندکو کی گرامر لکھوں. 3-4 سال اس میں بھی 4 سال لگ گئے. اچھا. کیونکہ مختلف کتابوں سے نکالنا پڑا مجھے، جملوں سے، وہ سے گردان وغیرہ سب. اللہ کا شکر ہے وہ کتاب ہندکو گرامر ہے. یہاں گندھارا ہندکو بورڈ کی طرف سے امریکہ میں بھی شائع ہوا، ترکی میں بھی، 3 ملکوں میں اس کی شائعت ہوئی. اور آج کل پٹواری کی طرف میرے رجحان ہے. ایک گرامر ملی ہے مجھے. اچھا. اب انشاءاللہ وہ بھی تیار کر رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ چونکہ طالب علم ہے، زبانیں سیکھنے کا شوق ہے آپ کو، تو کیا زبان سیکھتے ہوئے پہلے گرامر کے اوپر آپ کی گرپ ہونی چاہیے، یا ڈائریکٹ کمیونیکیشن ایسی جگہ پہ آپ جاتے ہیں جہاں پہ لوگ اس زبان کو بولتے ہیں تو آسانی سے آ جاتی ہے زبان بولنی؟ وہ یہ تو بات صحیح ہے کہ اگر آپ چاہیں بول چال کی زبان آتی ہے، لیکن جب لوگ بول چال سے شروع کرتے وہ اس زبان کی گہرائیوں تک پہنچ نہیں پاتے اور ادب سمجھ نہیں پاتے، جو میرے لیے بنیادی چیز ہے. اور چونکہ مجھے شوق ہے ادب پڑھنا، تو ظاہر ہے میں گرامر سے شروع کرتا ہوں، پہلے اس کی بنیاد بناتا ہوں، پھر اس کے اوپر بول چال کو رکھتا ہوں. صحیح. ادب کے لیے گرامر زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں. آپ نے 2017 میں لاہور میں ترک ثقافتی مرکز یونس ایمرے انسٹیٹیوٹ قائم کیا. اس حوالے سے کی جانے والی کاوشوں اور مقاصد کے بارے میں آپ بتائیے. شکریہ. اب یونس ایمرے انسٹیٹیوٹ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے، ہم ترکش کلچرل منسٹری کے تحت کام کر رہے ہیں. اچھا. اور وہ ہمارے صدر محترم جناب رجب طیب اردوغان کے احکامات کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ زمانہ بدل گیا ہے اور اب دنیا میں ایک ہے کلچرل ڈپلومیسی. جی. اب کلچر کو بھی ڈپلومیسی میں کے اندر شامل کیا جاتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اب جو پہلے تو ایمبیسی کے اندر کلچرل اٹیشے ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ اب اس زمانے میں کلچرل اٹیشے جو کام ان کو سونپا جاتا وہ نہیں کر پاتے، کیونکہ ایمبیسی سے باہر لوگوں سے مل نہیں پاتے. یہ پاکستان کی بات ہو تو آسان ہے کیونکہ دوست ہم دونوں سے بہت، اگر کلچرل اٹیشی کہیں جائیں تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا. لیکن کچھ ملک ایسے ہی ہے دنیا میں کہ ایمبیسی کے لوگ باہر مشکل سے یا بہت سارے مسائل کو سامنے رکھ کے نکلنا ہوتا. اب انہوں نے کہا کہ ہم ایک انسٹیٹیوٹ قائم کرتے، اسی کے تحت دنیا کے مختلف ممالک میں کام کر رہے. یہ ہمارے یونس ایمرے ہمارے صوفی شاعر ہے ترکی زبان کے. صحیح. اور مولانا جلال الدین رومی کے ہم عصر ہے. وہ ایک ہی درگاہ میں بھی رہے، مولانا جلال الدین رومی اور یونس ایمرے. اچھا. لیکن بات یہ تھی کہ مولانا جلال الدین رومی فارسی میں لکھ رہے تھے، یونس ایمرے ترکی زبان میں لکھ رہے تھے. صحیح. جی. پھر انہوں نے کہا کہ یونس ایمرے کے نام انسٹیٹیوٹ قائم کریں اور ترکش کلچرل سینٹر اسی انسٹیٹیوٹ کے تحت کام کر لیں. اب ہمارے 70 کے قریب ملکوں میں 90 کے قریب مراکز ہیں. اچھا. ان میں سے اب جو 17 میں آیا تھا پہلے لاہور میں، ہمارا پہلے جو مرکز ہے اس کو قائم کرنے کے لیے اللہ کا شکر ہے وہ کیا 1 سال تک اس کو کر کے شروع کر کے پھر سارے کام کریں اپنی یونیورسٹی. کیونکہ یہ جو کام ہم کر رہے ہوتے وہ کافی انسان کو علمی کاوشوں سے یا علمی تحقیق سے تعلق سے تصنیف سے دور رکھتی.
اچھا لہٰذا میں نے 1 سال میں نے کہا کہ یہ کام کر لوں, اس کو شروع کر کے واپس کیا. لیکن پھر پچھلے سال کی بات ہے, جو چیئرمین صاحب انہوں نے فون کیا کراچی اور اسلام آباد میں بھی ہم سینٹر قائم کرنے چاہتے ہیں, آپ آ جائیے. تو پھر میں آیا ہوں, اللہ کا شکر ہے. کراچی یونیورسٹی کے اندر بھی ہمارا مرکز شروع ہوا اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اندر بھی ہمارا مرکز ہے, اور انشاءاللہ وہ اگر ممکن ہوا تو اور شہروں میں بھی جائیں گے. اس میں اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ ہم کچھ ہماری سرگرمیاں ہیں ان کے بارے میں بتاؤں. اس میں 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ترکی زبان سکھانا. اچھا. یہ مختلف یونیورسٹیوں کے اندر بھی باہر بھی ہم ترکش کلاسز ترکش کورس شروع کر رہے ہیں. یونیورسٹیوں کے اندر یہ زیادہ تر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی کے نصاب میں یونیورسٹی کے اندر یعنی شعبے کی حیثیت سے کام کریں. ٹھیک ہے. وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں ترکی سکھانا, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ترکوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو آپ کو ترکی سیکھنا لازمی ہے. جی بالکل. آپ اگر ترکی گئے آپ کی نہیں گئی؟ نہیں ابھی تک تو نہیں گئی, لیکن شوق بہت ہے. تو آپ جائیے گا ضرور. لیکن ہمارے ملک میں لوگوں کو انگریزی نہیں آتی ہے. صحیح. یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے انگریزی کی, ہم کیوں سیکھیں. یہی سلسلہ. اب ہم تک پہنچنا ہوا تو ترکی ہی بھی جاننا ضروری ہے, سمجھنا ضروری ہے. وہ ترکی سکھا رہے ہیں. ساتھ ساتھ جو کلچرل سرگرمیاں ہیں وہ ہوتا جس ملک میں بھی ہم جاتے ہیں ان کو اور ہمارے جو مشترکات ہیں ان کی طرف توجہ دیتے ہیں. اگر کانفرنس کرنی بھی ہوئی یا کوئی تقریب کرنی ہوئی, دونوں ملکوں کو یعنی ایک جگہ, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کلچر کو وہ دوسرے لوگوں پر وہ نہ پہچانے اور مل کے کر لیں کچھ نہ کچھ جو مشترکات ہے. پاکستان میں آسان ہے کیونکہ ہمارے مشترکات بہت زیادہ. جی صحیح. اور ہم کیا کرتے محمد اقبال اور محمد عاقف ان کے ہم اثر بھی ہے, اور محمد عاقف عرصے ہمارے قومی شاعر, ہمارے قومی ترانے کے بھی وہ خالق ہے. اور ترکیہ میں اقبال کو پہلی دفعہ جو پڑھا ہے اور بعد میں لوگوں تک پہنچایا وہ محمد عاقف ہے. ترجمہ بھی کیا, ایک پاس ہے 2-3 شعر ان کے نظم وغیرہ ہے ان کے اپنے دیوان میں. اچھا. اب مثلا یہ کر رہے ہوتے ہیں, اور ترکی پاکستان کے تعلقات پر کافی مختلف پہلوؤں سے. ٹھیک ہے. کلچرل, تہذیب, ادب. صحیح. یہ جو مرکز ہیں آپ کے یونس ایمری انسٹیٹیوٹ, اس میں یہ سب کچھ مختلف یونیورسٹیوں یا اداروں سے مل کر رہے ہیں. صحیح. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم ترکش کلاسیکل تیر اندازی ہے وہ بھی سکھا رہے ہیں. یا 2 سال سے جب سے میں آیا ہوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بچوں کے لیے سمر کیمپ اور ونٹر کیمپ کیا ہے, جس میں ہم نے بنیادی ترکش, تیر اندازی, خطاطی اور ہمارا ایک گیم ہے وہ بھی روایتی ہے منگالا, بچوں کو وہی سکھایا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ یہ بچے بڑے ہو کے دونوں ملکوں کے جو محبت ہے اس کو اور آگے بڑھا سکیں, کیونکہ جب آپ ان کے ذہنوں میں اگر ہم نے جگہ بنا لی تو زندگی بھر یہ قائم رہے گی انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم بات کرتے ہیں جو آپ نے مسلم اقلیتوں کے مسائل کے حوالے سے تحقیق کی, جستجو کی, خاص طور پہ اس پہ آپ نے کشمیر کو بہت ٹائم دیا, بہت وقت دیا. تو کیا خاص بات تھی کہ کشمیری مسلمانوں کے مسائل کو آپ نے اجاگر کیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میں ایک ایسی فیملی سے آتا ہوں کہ فیملی میں کیا کہوں مظلوم بہت ہے. مظلوم اس لحاظ سے کہ میرے والدہ کی طرف سے چرکیزین ہوں, یعنی روس سے ہجرت کر کے ترکی میں آئی وہ چرکیزین. اب 1850 اس کی آس پاس آپ نے شاید سنا ہوگا, لیکن چرکیزیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے روسوں کی طرف, اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ترکی آتے ہیں, لیکن ان سے 2 ملین کے قریب کشمیریوں سبحان اللہ وہ چرکیزیوں کو قتل کیا جاتا ہے. اب بات یہ تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ میری وہ امی کے جو ابو و اجداد تھے ان میں سے نصف سے زیادہ ایسے ہی شہید ہو گئے. میرے والد کی, اور دوسری طرف سے بلغاریہ سے آئے ہوئے, اور بلغاریہ میں بھی جب وہ روس ترک جنگ شروع ہوئی ہے وہاں بھی ترکوں کی کافی قتل عام
ہوا ہے. اور ایک تو شہید ادھر ہم چھوڑ کے آئے بلغاریہ میں. یعنی بہت سارے ہمارے اس میں خاندان میں دونوں طرف سے شہید ہے اور وہ مظلوم لوگ ہیں. تو پھر یہ تھا کہ اب دنیا میں جہاں بھی کوئی کمزور یا مظلوم لوگ دیکھوں ان کی طرف تو آپ باشعوری یا لاشعوری تو جی بالکل آپ کے اس طرف آتا ہے. میرے بات یہ تھی کہ میں ادب سے بھی ایسے دلچسپی لے رہا ہوں, تاریخ سے بھی اور سیاست سے بھی, پولیٹکس سے بھی. پولیٹکس سے ایسا ہے کہ میں تاریخ کے لحاظ سے دیکھ رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب, ہم کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ آپ نے جو مسائل کا جو اجاگر کیا, اقلیتوں کے مسائل کو. جی بات یہ تھی کہ کشمیر کے مسلمان تھے, ان کے ساتھ مظالم تو پوری دنیا صرف 47 سے بہت پہلے سے. جی بالکل بہت پہلے سے تھے. جی اور کہ ان کی طرف ایک دلی تعلقات ان کی طرف سے یہ ہوا کہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ان کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں اور اپنے جو خاندانی جو یادداشتیں ہیں وہ سامنے آ گئی, ان سے جوڑ لیا. تو پھر میں کشمیر کی طرف بھی آ گیا ہوں اور تحقیق کرنے لگ گیا ہوں کہ صورتحال کیا ہے, کیونکہ میں خود پہلے جاننے سے پہلے کسی بات پر بات نہیں کرتا ہوں. جی بالکل صحیح. اس لیے میں نے پہلے کشمیر پر کافی وہ کیا کہوں معلومات حاصل کر لی ہے, کتابیں پڑھی ہے دونوں طرف کی. میں نے سوچا کہ صرف یہ نہ ہو کہ بعد میں یہ لوگ کہیں کہ آپ مسلمان ہیں اس لیے کشمیریوں کے ساتھ میں بات کرتے. پھر میں نے اس کو اپنی مذہب کو کنارے پہ رکھا, برا رکھ نہیں سکتے, لیکن وہ میں اسی معنی میں کہتا ہوں کہ لکھتے ہوئے اس کو مد نظر نہیں رکھا, تاریخ اور وہ جو حالات وہ حقائق ہیں ان کو مد نظر رکھ کے میں نے تحقیق کی ہے. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ جو ہو رہا ابھی بھی ہمارے سامنے ہے. جی بالکل بالکل. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو سفیر پاکستان اور سفیر کشمیر کا خطاب بھی دیا گیا, اور پھر 5 اگست 2019 کا جو بھارت کا خاصانہ قبضہ تھا کشمیر پہ, اس والے سے آپ نے 5 بین الاقوامی کانفرنسز منعقد کروائیں ترکی میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ عالمی جو سوچ ہے اس کو بدلنے میں کامیاب ہوئے, یا پھر وہ کیا چیز ہے جو ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کشمیر کے حوالے سے ہم بتا نہیں پا رہے؟ اب بات یہ کہ ترکی میں بھی بات یہ تھی کہ یہ صورتحال تمام دنیا میں ہے کہ لوگوں کو آپ لوگوں تک پہنچنا انہی کے زبان میں. اب انگریزی میں ٹھیک ہے, انگریزی میں کشمیر پر بہت زیادہ وہ کیا کہوں مآخذ ہے, کتابیں ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ انگریزی جاننے والے پڑھتے. جی. اور اکثر و بیشتر اب یہ ہوا کہ انگریزی میں جو آتے ہیں اس پر شک کی نظر سے ہم دیکھنے لگے, کیونکہ لکھنے والے یہ ہے کہ یا انگریز ہے یا وہ ہندوستان سے انڈین ہے. جی بالکل. وہ تو ظاہر اپنی طرف مرشان کرتے, اور ان کا کیا کہوں وہ حلقہ زیادہ وسیع ہے, اور جو جہاں بھی چاہتے وہ پہنچتے, جو پاکستان کر نہیں پاتا, کیونکہ ظاہر ہر ملک کے اپنے وہ ہے ایک امکانات ہے, وہ ہے تعلقات ہے. اور سوچا کہ کشمیر پر تو ترکی میں پہلے سے 1-2 کتابیں لکھی ہوئی تھی, لیکن اخبار کے جو صحافی ہے ان لوگوں نے لکھا تھا, اور لوگوں میں اس میں وہ نہیں ہوا, کیونکہ اس میں تاریخی پس منظر نہیں ہے, اس میں حقائق نہیں ہے, صرف صورتحال آج کی ہے وہ بیان. پھر میں نے سوچا کہ اس پر اپنے لوگوں کو معلومات فراہم کر لوں, اور پھر میں نے 2 کتابیں لکھی ہے. اچھا. اور 2 کتابیں ایسے ہے کہ ایک تو پہلے لکھی تھی وہ علمی کتاب تھی, علمی لحاظ سے, اور اس میں مختلف بحث و مباحث بھی تھے شامل, لیکن لوگوں کی طرح انٹرسٹ زیادہ نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد میں نے تاریخی لحاظ سے بھی لی ہے, اور آج وہ جو انڈیا نے 2019 میں جو اپنے اس میں اندر میں ضم کر لیا ہے کشمیر کو, اور اس کو ریاست کو ختم کر دیا ہے ایک لحاظ سے, اس دن تک جو حالات ہے اس کو بیان کیا. وہ تقریباً 200 صفحے کی کتاب ہے, چھوٹی کتاب. ٹھیک ہے. لیکن اس کا ترکی میں بڑا اثر ہو گیا. اچھا. اور وہ حتیٰ کہ یہ ہے کہ کونیا میں جوانوں نے ایک گروپ بنایا ہے, کشمیر گروپ. وہ کہ ہم سے بھی ملے ہیں وہ لوگ, وہ کہتے ہیں کہ جب جہاں بھی جاتے آپ کی کتاب کو
کھول کے پڑھتے ہیں, صحیح, لوگوں کو سناتے ہیں, ایک شور پیدا ہو گیا اس بالکل لحاظ سے. ٹھیک ہے. اور سوچا تھا کہ اپنی زبان میں اگر میں اپنے لوگوں کو جی بالکل کشمیر کچھ کو بتاؤں گا تو ظاہر ان کو زیادہ تو ظاہر اندازہ زیادہ ہوگا. اثر تو ہوا. ایسا اس کے ہوا. بعد میں کتابیں کشمیر پر کتابیں لوگ اچھا. لکھنے لگ گئے ہیں, ٹھیک, کیونکہ ان کو ایک صحیح. محرک کی ضرورت تھی. اللہ کا شکر ہے میرے کتاب سے وہ تحریک شروع ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب جو کانفرنسز آپ نے منعقد کریں ان کا پھر کیا امپیکٹ آیا؟ یہ کہ کانفرنسز میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف ملکوں سے لوگ آ رہے جی ہیں, یہ اس میں شرکت کرتے, ایک تو ایک دوسرے سے ملتے ہیں, بالکل, جو خیالات ہوں گے جو ان کے ذہن میں ان کو شیئر کرتے ایک دوسرے سے, جی یہ اثر ہوتا. پھر یہ ہوتا کہ اس میں کانفرنس کے سننے کے لیے جوان, اس ملک کے جی جوان بالکل. نوجوان آ جاتے ہاں ہیں, جی, یوتھ کو سنتے ہیں. پتہ یعنی چلتا ہے اس کہ کو نسل در نسل اگر اس کو بالکل منتقل کرنا کانفرنس ایک طرح سے لازمی ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہیں وہ میں نے اس کو کانفرنس منعقد کرائی ہے. صحیح صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہندوتوا پہ ایک بہت جامع مقالہ لکھا اور ابھی بھی آپ اسی حوالے سے ایک کتاب کی تصنیف میں مصروف ہیں. اس کے بارے میں بتائیں آپ کہ بھارت ایکچولی چاہتا کیا ہے اور کیوں خطے کا وہ امن جو ہے وہ تباہ کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میں اس سے پہلے جب مجھے ویزا دینا بند کر دیا گیا جی بالکل, آپ کو بھارت نے ویزا دینا بھی بند کر دیا تو کشمیر والے جو دوسری کتاب کی پہلی کتاب میں کوئی آواز نہیں نکلی. اچھا, انڈیا آنا جانا تو میرے دوست بھی وہاں بہت ہے, ٹھیک ہے, مختلف کانفرنسوں میں شرکت بھی کی. پاکستان سے زیادہ مسلمان انڈیا میں ہیں تو آپ کی دوستی تو یقیناً ہوگی. جی اب بات یہ تھی کہ مجھے انڈیا سے کوئی وہ نہیں ہے, مخالفت بھی نہیں ہے, دوست بھی ہے اپنی جگہ, ان سے دوستی بھی ہونی چاہیے, صرف ہمیں نہیں پاکستان کو. یہ بات یہ تھی کہ یہ جو ہندوتوا ہے اور اس کے تحت اب برسری اقتدار انڈیا میں بی جے پی ہے, جی اب وہ ہے مسلمانوں کے لیے بہت خطرناک ہے, کیونکہ ہندوتوا جو بنیادی اس میں کیا کہوں تفکر اور تصور ہے وہ مسلمانوں کو دشمن کی جگہ بیٹھاتا جی, اور پھر اس کو ختم کرنے کی کوشش کر. اور جو کشمیر میں جو ہوا ہے اور انڈیا کے اندر جو اب یہ لاؤ جہاد سے لے کے اور وہ گاؤں ماتا کی بات تک, جی بالکل, اور یہ انتہا پسندی جو ہے وہ ہندوتوا کی وجہ سے. اب میں سوچا تھا کہ ترکی میں تو کشمیر کہتے ہیں تو ٹھیک ہے لوگ سمجھتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کے انڈیا کی اندرونی مسائل ہے. صحیح. اور انڈیا آپ کو بھی پتا کہ اپنے آپ کو دنیا میں اس طرح سے جیسے بہت بڑا جمہوریت پسند ملک ہے, بہت وہ ہے, یوگا ہر جگہ میں ہے, اور اس کے کہتے ہیں کہ بہت صلح پسند لوگ ہیں, دشمنی نہیں کرتے لوگوں سے, ایسے ہی ایک اس کے اثرات تھے دنیا پر. پھر میں نے سوچا کہ اگر میں ترک ہوں, اس لیے ترکی میری ذمہ داری ہے اس سلسلے میں. جی اگر ہم ترکوں کو میں کشمیر کو سمجھانا چاہوں گا تو پہلے ہندوتوا کو سمجھانا ہے مجھے. صحیح, کیونکہ اگر ہندوتوا ہے کیا اصل میں, اب اس کو دیکھیں گے تو تب سمجھ سکیں گے کہ کشمیر میں ہو کیا رہا ہے. بالکل, اسی وجہ سے. اور ہندوستان کا جو اپنا امیج ہے وہ انہوں نے بالکل غلط طریقے سے دنیا میں اس امیج کے تھرو وہ انہوں نے اپنے آپ کو روشناس کرایا ہوا ہے. مہاتما گاندھی کو ہندوتوا والے تو پسند ہی نہیں کرتے, اور یعنی کہ جہاں بھی مسلمانوں کی تھوڑی سی کوئی حمایت انہیں نظر آتی ہے وہ اس چیز کو ہی پسند نہیں کرتے. اس میں مہاتما گاندھی کو وہ ہمارے ملک میں بھی استعمال کر رہے ہیں, دکھا رہے ہیں کہ انڈیا مہاتما گاندھی کا انڈیا ہے, لیکن مہاتما گاندھی کو قتل کرنے والا کون ہے جی بالکل وہ بھی ہمیں پتہ ہے. لوگوں تک اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے, میں نے یہی کوشش کی. صحیح. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ سے کہوں گی کہ آپ کوئی ہمارے نوجوانوں کو, پاکستانی قوم کو کوئی خاص پیغام دینا چاہیں تو. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنے ملک سے, اپنے قوم سے, اپنے قومیت سے بہت زیادہ, اپنی زبان سے بہت زیادہ محبت کریں, کیونکہ ہر ملک کے سامنے اکنامیکل ہو, سیاسی ہو یا کوئی مشکلات آتے ہیں. کوئی بھی ملک نہیں ہے
جس جہاں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑا. جی لیکن آپ کا ملک جب آپ تب وہ قائم رہتا اور آگے بڑھتا جب آپ کے جوانوں کے دل میں امید ہو اور اپنے ملک سے اور اپنے قوم سے بہت زیادہ محبت کریں. وہ محبت کریں گے تو جو صورتحال وہ آسانی سے گزر جائے گا. صحیح. لیکن اگر بکھر گئے اور ایک دوسرے سے ٹکرانے لگ گئے تو وہ اچھا نہیں ہوتا. اس لیے میری خواہش ہے کہ امید برقرار رہے اور پیار بہت زیادہ اہم ہے اپنے ملک سے. بالکل صحیح. اور اپنی زبان سے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور پوری پاکستانی قوم آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. بہت شکریہ. جی سامعین ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام پروڈیوسر تھے اسد اللہ خان اور ایگزیکٹو پروڈیوسر غلام مجتبیٰ میمن اور میزبان آصفہ محفوظ کو اجازت دیجیے. آئندہ کسی پروگرام میں کسی اور خاص مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.